السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم لوگ بلوغ المرام میں نماز کی کیفیت کے تعلق سے، نماز کے صفات کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں، تو آج کی حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں یہ معلوم ہوگا کہ سجدہ کرتے وقت ہمیں کیسے سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرتے وقت ہمیں کیسے سجدہ کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين رواہ البخاری۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، ہمیں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کتنے؟ 7 ہڈیوں پر۔ واشار الی انفہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی میں شمار ہوں گے، یعنی سجدہ کرتے وقت پیشانی کے ساتھ ناک کا بھی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اشارہ الی الیدین، اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ دونوں ہاتھ، پہلے ناک اور پیشانی، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ۔ پھر فرمایا وہ اطراف القدمین والرکبتین، پھر اس کے بعد آپ نے دونوں گھٹنوں کی طرف اشارہ کیا 5۔ پھر اس کے بعد دونوں قدموں کو، جہاں پر ہم پیر چلتے ہیں، فرمایا کہ دونوں قدموں کو زمین پر لگنا ضروری ہے۔ تو یہ 7 اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پیشانی اور ناک، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ 3، اس کے بعد دونوں گھٹنے 5 اور دونوں قدم۔ ان 7 چیزوں پر ہی سجدہ کرنا چاہیے، اسی سے جو ہے سجدہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سجدے میں جا کر صرف پیشانی کو لگائے، ناک کو نہ لگائے، تو اس کا سجدہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ سجدے کی یہ کیفیت مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے الگ سجدے کا حکم دیا ہو، عورتوں کے لیے اور ایک طریقے کا جو ہے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ جس طریقے سے نماز کا حکم عام ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی میں سجدے کا حکم بھی جو ہے عورتوں اور مردوں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد جو ہے الگ طریقے سے 7 اعضاء کو جو ہے زمین پر رکھ کر سجدہ کرے، عورت جو ہے پورا جسم زمین پر لگا دے یا دوسرے طریقے سے سجدہ کرے، یہ اس طریقے کا سجدہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سجدہ وہ ہے جو میں نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے حساب سے آپ کے سامنے پڑھا، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ ہم تمام کو سنت کو سمجھنے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔